الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الزخرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ لفی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الواقعہ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین وقال عز وجل کما ورد فی سورة البروج بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ تعارف قرآن کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا ایمان یا عام اصطلاح کے مطابق ہمارا عقیدہ قرآن حکیم کے بارے میں کیا ہے۔ تین سادہ ترین جملوں میں قرآن حکیم سے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ نمبر دو، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور نمبر تین، یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے اور کل کا کل من و عن موجود ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ یہ تین جملے ہمارے عقائد کی فہرست کے اعتبار سے کفایت کریں گے قرآن حکیم کے بارے میں ہمارے عقیدے پر۔ لیکن انہی تین جملوں کے بارے میں اگر ذرا تفصیل سے گفتگو کی جائے اور اس کے ساتھ ذرا گہرائی میں اتر کر غور کیا جائے تو کچھ علمی حقائق ہیں کہ جو سامنے آتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس تمہیدی گفتگو میں ان میں سے بعض کی طرف اجمالاً اشارہ ہو جائے۔ سب سے پہلی بات کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ خود قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ جب سورہ توبہ کی وہ ابتدائی 6 آیات نازل ہوئی ہیں جن میں آخری الٹیمیٹم دیا گیا مشرکین عرب کو کہ اشہر حرم کے خاتمے کے بعد تمہارا قتل عام شروع ہو جائے گا اگر تم ایمان نہ لائے، اس کے ضمن میں ایک ہدایت یہ دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب یہ الٹیمیٹم دے دیا جائے تو پھر اگر مشرکین میں سے کوئی آپ کی پناہ طلب کرے کہ وہ آپ کے پاس آئے اور کلام اللہ کو سنے، جس چیز پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے اس کو وہ سمجھے، تو اسے پناہ دیجئے یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس مقیم ہو، اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دیجئے۔
یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہی اس سے مطالبہ کیا جائے کہ یہی فیصلہ کرو کہ آیا تم ایمان لاتے ہو یا نہیں۔ یہ بہت ہی منطقی اور بہت معقول بات ہے۔ اس وقت صرف اس میں کا حوالہ میں نے دیا ہے کلام اللہ کے الفاظ کے لیے ایک شہادت کے طور پر کہ حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لیں۔ اب اسی میں در حقیقت قرآن حکیم کی اصل عظمت کا راز مضمر ہے۔ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے اور کلام میں متکلم کی پوری شخصیت حویدہ ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ کسی بھی انسان کا کلام سن کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے علم، فہم، شعور، اس کی سطح کیا ہے۔ آیا کوئی مہذب انسان ہے، تعلیم یافتہ انسان ہے، متمدن انسان ہے، یا کوئی اجڑ ہے، گوار ہے۔ چند جملے جو ہیں وہ کفایت کرتے ہیں، اس لیے کہ کلام میں متکلم کی پوری شخصیت حویدہ ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے در حقیقت یہ کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات کا مظہر ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی اس میں جملہ صفات ظاہر ہوتی ہیں، اور اسی کو نہایت خوبصورت انداز میں علامہ اقبال نے کہا ہے، فاش گویم آنچ در دل مضمر است، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو۔ میں صاف ہی کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں چھپی ہوئی بات ہے۔ فاش گویم آنچ در دل مضمر است، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است۔ یہ قرآن کتاب نہیں ہے، کچھ اور شے ہے۔ ویسے تو یہ جو مصرع ہے، این کتابیں نیست چیزیں دیگر است، مختلف مفاہیم کے لیے، مختلف معنی کے لیے اس کا حوالہ دے دیا جاتا ہے، لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد جو شعر ہے علامہ کا، اس میں اس کے چیزیں دیگر ہونے کا کون سا پہلو واضح کیا جا رہا ہے؟ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، ذات حق سبحانہ و تعالی، ذالک بان اللہ هو الحق، ذات حق کے مثل، اسی کی طرح، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو۔ اس میں اشارہ ہو گیا در حقیقت سورہ حدید کی اس آیت کی طرف کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ الظاہر بھی ہے، الباطن بھی ہے۔ اسی طریقے سے علامہ کہتے ہیں کہ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، یہی شان اس قرآن کی بھی ہے۔ اور زندہ و پائندہ و گویاستو، جو اللہ تعالیٰ کی صفت الحی القیوم، اسی طریقے سے یہ کلام بھی زندہ ہے، پائندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، گویاست ہے، یہ خود متکلم ہے، یہ صرف کلام نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے، کلام اور متکلم کے مابین ربط، یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ کلام خود متکلم ہے، زندہ و پائندہ و گویاستو۔ اس میں جو ہمارے متکلمین کی بحث ہے، میں اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذات حق کی صفات ذات سے علیحدہ اور مستضاد کوئی شے ہے یا عین ذات ہے۔ علامہ اقبال نے بھی ایک مصرے میں، وہ جو ابلیس کی مجلس شورا ان کی بڑی مشہور نظم ہے، اس کا یہ مصرع ہے، ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات۔ یہ علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ اور بہت ہی غامض اور عمیق مسئلہ ہے جس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، اور بالآخر متکلمین کا تقریباً اس پر اجماع ہوا کہ لا عین ولا غیر، اللہ کی صفات کو نہ اس کا عین قرار دیا جا سکتا ہے نہ اس کا غیر۔ اس اعتبار سے اگر غور کریں گے تو قرآن حکیم جب یہ اس کی صفت ہے، گویا کہ یہ بھی اسی ضمن میں، اسی کے ذیل میں آئے گا کہ نہ اسے اللہ کا غیر کہا جا سکتا ہے نہ اس کا عین کہا جا سکتا ہے۔ اسی کے حوالے سے اصل میں جو سورہ حشر کی آیت ہے، جس میں کہ قرآن مجید کی عظمت فی نفسہ ہی، قرآن مجید کی عظمت کے بہت سے پہلو ہیں، اس کی افادیت کی عظمت، لیکن فی نفسہ ہی عظمت، قرآن مجید اپنے مقام پر کتنی عظمت کا حامل ہے، اس کے ضمن میں اہم ترین آیت جو ہے وہ سورہ حشر کے آخری حصے میں نازل ہوئی ہے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔
اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ اور یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں، لعلہم یتفکرون۔ یہ جو تمثیل اس آیت مبارکہ میں وارد ہوئی ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے سورہ اعراف میں جو اس کی آیت نمبر 143 میں واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے طلب کرنے پر کوہ طور پر۔ یہ وہی طلبی ہے کہ جس میں آپ کو، وہی حاضری جس میں کہ آپ کو تورات عطا کی گئی۔ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے مخاطبہ اور مکالمہ، اپنے مخاطبے اور مکالمے سے سرفراز فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو ان کی آتش شوق کچھ اور بھڑکی، ایک فرمائش کی، درخواست کی، رب ارنی انظر الیک، پروردگار مجھے ذرا اپنا دیدار عطا فرما، میں دیکھوں تجھے۔ گفتگو ہو رہی ہے، مخاطبہ و مکالمہ، اس شرف سے تو نے مجھے مشرف فرمایا ہے، ذرا مزید کرم فرما، رب ارنی انظر الیک۔ جواب ملا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنی ایک تجلی اس پر ڈالوں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِی، تو اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے، کھڑا رہ جائے، جھیل جائے ہماری تجلی کو، تو تم بھی سمجھنا کہ ہمیں دیکھ سکتے ہو، ہمارے دیدار کی تاب لا سکو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی اس پہاڑ پر تو وہ دکن، اب یہ لفظ جو ہے دکن، دکا سورۃ الفجر میں بھی آیا ہے، اس کے دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جانا، ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، اور ایک یہ ہے کہ کوٹ کوٹ کر کسی شے کو ہموار کر دینا، برابر کر دینا۔ اذا دکت الارض دکن دکا، وہی لفظ یہاں ہے۔ پہاڑ جو ہے اس کے بارے میں فرمایا جعلہ دکا، وہ یا تو ریزہ ریزہ ہو گیا یا دب گیا، ہموار ہو گیا، بیٹھ گیا زمین کے ساتھ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جو یہ تجلی دیکھی، اور یہ بالواسطہ ہے، یہ تجلی براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نہیں ہے بلکہ پہاڑ پر ہے، اور حضرت موسیٰ اس کا نظارہ کر رہے ہیں بالواسطہ، لیکن خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت یہ ہوئی کہ خر موسیٰ صاعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہاں نوٹ کیجئے، اصل میں وہی جو میں ذات اور صفات کی بحث کر رہا ہوں، اس کا ایک عقدہ یہاں حل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی تجلی پہاڑ پر ڈالی، جس کے نتیجے میں وہ پہاڑ دب گیا یا پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہی الفاظ آ رہے ہیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ معلوم ہوا کہ یہ کلام اللہ کی بھی وہی کیفیت ہے، اس کی بھی وہی تاثیر ہے۔ اس کو بھی ایک تمثیل کے پیرائے میں اگر اس کی اصل عظمت کو سمجھنا چاہو تو یوں سمجھ لو کہ جو کیفیت اور جو تاثیر تجلی ذات الہی کی ہے، وہی تجلی جو ہے صفات کی، اس لیے کہ قرآن کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے، تو تجلی صفات اور تجلی ذات میں کوئی فرق نہیں۔ اس میں البتہ علامہ اقبال نے ایک جگہ ذرا مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ شعر بھی چونکہ بہت عام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح فرماتے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، تو عین ذات می نگری و تبسمی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضور کا تقابل علامہ کر رہے ہیں کہ وہ تو تجلی صفات، ایک ہی تجلی صفات کی، اس سے بھی وہ بے ہوش ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر گئے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو عین ذات کا دیدار کیا اور تبسم کی کیفیت میں کیا۔ یہ در حقیقت اس میں دونوں اعتبارات سے مغالطہ ہے۔ وہ تجلی بھی تجلی صفات نہیں تھی بلکہ تجلی ذات تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی ہے وہ تجلی ذاتی ہے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب خود پروردگار متجلی ہوا، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ خیال بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں ذات الہی کا مشاہدہ کیا ہے، یہ بھی مختلف فی ہے ہمارے ہاں۔ ہمارے اسلاف میں یہ رائے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر رائے یہ ہے کہ نہیں،
وہاں بھی آیات، جیسے کہ سورۃ النجم میں آیا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آیات جو وہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہیں اور جن کا مشاہدہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین آیات میں سے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں اس بیری کے درخت پر اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اب اس سے زیادہ بڑی آیات اللہ تعالیٰ کی اور اس سے زیادہ بڑی تجلی اللہ کی اور کہاں ہوگی؟ لیکن دونوں اعتبارات سے اس شعر کے اندر مبالغہ ہے۔ البتہ جہاں تک اس آیہ مبارکہ کا تعلق ہے اور اس کے حوالے سے علامہ کا یہ کہنا کہ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو زندو پائندو گویاستو، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قطعاً کوئی مبالغہ نہیں ہے، اور اس آیت مبارکہ کے حوالے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو علامہ اقبال نے شعر میں کہی ہے، فاش گویم آنچ در دل مسمرستی کتابیں نیست چیزیں دیگر است، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو زندو پائندو گویاستو۔ اب ذرا اسی اللہ، اس قرآن کے کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے ایک بات پر اور توجہ کر لیجئے۔ تورات میں کتاب استثناء یا سفر استثناء، ڈیوٹرانومی کے نام سے جو اس کا ایک باب ہے یا ایک کتاب ہے، صحف موسیٰ میں سے ایک صحیفہ، اس کے 18ویں باب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پیشین گوئی جو وارد ہوئی ہے، اس میں الفاظ یہی ہیں کہ میں ان کے بھائیوں میں سے ان کے لیے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ ان سے وہی کچھ کہے گا جو میں اس سے کہوں گا۔ میں نے خاص طور پر یہ جو حوالہ دیا اس وقت وہ ان الفاظ کے لیے کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ یہاں ایک تو لفظ کلام آیا، جیسے کہ قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر آیا حتی یسمع کلام اللہ، اسی طرح تورات کی سفر استثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور پیشین گوئی کے ضمن میں بھی لفظ کلام آیا کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ لوگوں سے ان سے وہی کچھ کہے گا جو میں اس سے کہوں گا۔ یہ جو کلام کا لفظ منہ میں ڈالنا ہے، اس کے اعتبار سے ایک لفظ قرآن مجید میں جو آتا ہے 2 مرتبہ، قول، قرآن کو قول قرار دیا گیا ہے، انہ لقول رسول کریم، اور یہ 2 مرتبہ آیا ہے۔ یہ سورۃ الحاقہ میں بھی آیا ہے، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور پھر سورہ تکویر میں بھی آیا ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون، اور اسی میں آگے چل کر آتا ہے وما هو بقول شیطان الرجیم، صدق اللہ العظیم۔ تو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک جگہ پر تقریباً اس پر اجماع ہے، حضرت جبرائیل کا ذکر ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، سورہ تکویر میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، گویا کہ قرآن کو ان کا قول قرار دیا گیا۔ اور سورۃ الحاقہ میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول قرار دیا جا رہا ہے انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں جن چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، یہاں پر یقیناً رسول کریم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یوں سمجھیے کہ اللہ کا کلام پہلے وہ حضرت جبرائیل پر نازل ہوا، اور گویا کہ اگر میں وہی کتاب استثناء کے الفاظ اگر استعمال کروں اور بورو کروں، یہاں اللہ نے اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالا۔ ان کا منہ ظاہر بات ہے کہ ہم اس کا کوئی خیال نہیں کر سکتے، کوئی تصور نہیں کر سکتے، وہ بہت بڑے فرشتے ہیں، جلیل القدر فرشتے ہیں، لیکن یہ کہ قول کا لفظ جب استعمال ہوا ہے تو یہ کلام الہی ابتداءً حضرت جبرائیل کے قول کی شکل میں ہوا، اور پھر حضرت جبرائیل کے ذریعے سے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے منہ میں ڈالا گیا ہے، اور وہاں سے بھی قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے آیا، اس لیے کہ آپ ہی کی زبان مبارک سے ادا ہوا ہے، لوگوں نے صرف آپ ہی کی زبان مبارک سے سنا ہے۔ تو یہ قول جو ہے یہ قول شاعر نہیں، یہ قول کاہن نہیں، یہ قول شیطان الرجیم نہیں، بلکہ یہ قول رسول کریم ہے، اور قول رسول کریم
اولاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے ان کے قول کی حیثیت سے آ رہا ہے، پھر ثانیاً یہ قول حضرت جبرائیل کا ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ قول جو ہے حضور کو پہنچایا ہے اور اس کو آخری درجے پر پہنچائیں گے، تو یہ در حقیقت اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، جس کے بارے میں تورات میں الفاظ آئے کہ میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ تیسری بات اسی کلام ہونے کے اعتبار سے نوٹ کیجئے، کلام اللہ کی صفت ہے اور صفت اللہ کی قدیم ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کی ذات کی طرح اس کی صفات بھی ظاہر بات ہے کہ وہ مادیت سے اور جسم اور جسمانیت سے ماورا ہے۔ کلام اللہ جو ہے وہ حرف و صوت و رسم اس سے منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، مبرہ ہے، ماورا ہے، وراء الورا ہے، یہ جو کلام قدیم ہے۔ لیکن انسانوں کی ہدایت کے لیے، اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمانا چاہتا ہے، لہذا اس نے پھر حروف و اصوات کا جامہ پہنا، حروف اور اصوات کی شکل اختیار کی، اور پھر یہ اللہ ہی کے پاس لوح محفوظ میں، یا جسے ام الکتاب کہا گیا ہے یا جسے کتاب مکنون کہا گیا ہے، یہ وہاں درج ہے، اصل میں یہ وہاں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے، یہ قرآن مجید، یہ مصحف، یہ اس کی نقل ہے مطابق اصل، جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک سرٹیفائیڈ کاپی ہے، یہ ہمارے پاس نقول ہے مصدقہ نصول، لیکن یہ کہ اصل میں اصل کتاب کہاں ہے؟ اسی لیے میں نے وہ آج آیات جو ہیں وہ تلاوت کی تھی، جیسے سورہ بروج میں فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ تو قرآن ہے بڑا بزرگ و برتر، اور یہ اس لوح محفوظ میں ہے۔ اسی کو فرمایا گیا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ تو ایک کتاب ہے بڑی کریم، بہت باعزت، اور ایک ایسی کتاب میں جو چھپی ہوئی ہے۔ تمہارے پاس جو مصحف ہے وہ تو اس کی ایک نقل ہے، نقل مطابق اصل، مصدقہ نقل ہے۔ اصل کتاب تو وہ کتاب مکنون ہے، چھپی ہوئی کتاب، لا یمسہ الا المطہرون، اسے تو چھو ہی نہیں سکتے مگر صرف وہ کہ جو بہت ہی پاک کر دیے گئے، مطہر، انتہائی پاک کی ہوئی ہستیاں، یعنی ملائکہ مقربین جو ہیں وہی ہیں۔ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، در حقیقت یہ کتاب مکنون جو ہے وہ ان کے پاس ہے، وہ تو تمہاری رسائی سے بہت بعید ہے، ماورا ہے۔ ہاں میں پھر وہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یہ اس کی در حقیقت نقل مطابق اصل ہے کہ جو تمہیں عطا کی گئی ہے۔ یہی بات ہے جو کہی گئی ہے سورہ زخرف میں وَإِنَّهُ لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ تو در حقیقت اس اصل کتاب میں، اب کا لفظ کہتے ہیں جڑ کے لیے، اساس کے لیے، بنیاد کے لیے، اس کتاب کی اصل اساس وہ لوح محفوظ میں ہے، کتاب مکنون میں ہے، وہ ہے اس کی اصل جڑ، وہ ہے اس کی اصل بنیاد۔ اسی لیے ماں کے لیے لفظ ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اسی کے بطن سے ولادت ہوتی ہے اولاد کی، وہ گویا کہ بمنزلہ اساس ہے۔ تو انہو لفی ام الکتاب، وہ ام الکتاب تو وہاں ہے، لدینا مزید وضاحت کر دی گئی، جو ہمارے پاس ہے، اور اس ام الکتاب میں یہ قرآن درج ہے، لعلی حکیم، اور یہ اس کے لیے صفات ہیں، وہ بہت بلند و بالا ہے اور حکمت والا ہے یا مستحکم ہے، وہ کلام اللہ کا، اور وہ کتاب جو ہے وہ نہایت محفوظ کتاب ہے۔ تو اسے لوح محفوظ کہیے، کتاب مکنون کہیے، ام الکتاب کہیے، اصل قرآن وہاں ہے، وہ کلام الہی کے جو اصوات و حروف سے مبرہ منزہ ماورا تھا، اس نے اصوات و حروف کا جامہ پہنا اسی عالم غیب میں، اسی عالم امر میں، اور وہاں جو اس کی اصل شکل ہے وہ ام الکتاب میں ہے، لوح محفوظ میں ہے، کتاب مکنون میں ہے۔ البتہ پھر یہ کہ اس کا تنزیل اس کی ہوئی ہے، اور وہ تنزیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، اس پر ہم بعد میں ابھی غور کریں گے، اور وہ ہے کہ جو ہمارے پاس وہ ایک اس کی نقول مصدقہ مصاحف کی شکل میں موجود ہے۔ ایک بات اور اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ بات ذرا پھیل رہی ہے۔ جب میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اثناء درس میں چونکہ ہم ایک دور تو درس کا مکمل کر چکے ہیں، سورہ شورى میں سے ہم گزرے، اور سورہ شورى میں ایک بڑی عظیم آیت ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے کس طرح سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کی 3 شکلیں بیان ہوئی۔
وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے، کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. نوٹ کرنے کی بات یہ کہ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. ما کان لبشر، اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، لیکن انسان کا مقام یہ نہیں ہے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے، کسی بشر کی یہ حیثیت نہیں ہے، کسی بشر کا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے تین صورتوں کے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، یا تو وحی کے ذریعے سے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا وہ بھیجتا ہے کسی رسول کو، کسی اپنے پیغامبر کو، کسی اپنے ایلچی کو، یعنی رسول ملک فرشتوں میں سے اپنے پیغامبر کو، پھر وہ وحی کرتا ہے جو بھی اللہ چاہتا ہے. فیوحی باذنہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، ما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے. اب یہ تین شکلیں کلام الہی کی ہمارے سامنے آئی ہیں. ان میں دو تو ہوئی جن کے لیے لفظ وحی آ رہا ہے، الا وحیا، اور آخری او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. درمیان میں ایک شکل آئی ہے من وراء حجاب. یہ من وراء حجاب چونکہ میں تذکرہ کر چکا ہوں سورہ اعراف میں آیت نمبر 143 میں، بلکہ متعدد مواقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا. پہلی مرتبہ جب حاضری ہوئی تھی، جب آگ کی تلاش میں پہنچے تھے کوہ طور پر، وہاں پر مخاطبہ ہوا. یہ مخاطبہ اور مکالمہ الہی جو ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے تھا. اسی لیے تو وہ آتش شوق بھڑکی تھی کہ کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. ظاہر بات ہے جب ہم کلام ہونے کا شرف عطا ہو رہا ہے تو ایک قدم اور ہے بس کہ مجھے دیدار بھی عطا ہو جائے. لیکن یہ من وراء حجاب، اور وہ حجاب قائم رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی مخاطبہ شب معراج میں ہوا من وراء حجاب. بعض حضرات کی رائے میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ حضور نے دیدار جو ہے حاصل ہوا ہے اللہ کا، ذات الہی کا دیدار. لیکن میری رائے سلف میں سے انہی حضرات کے ساتھ ہے جن میں حضرت عائشہ صدیقہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان چیزوں پر استفسار لازماً کیا ہوگا. جو بات ان کی ہے وہ تو تقریباً ہم یقین کے درجے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مرفوع ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. نور انا یرا، اللہ تو نور ہے، اسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ نور تو دوسری چیزوں کو دیکھنے کا ذریعہ بنتا ہے، نور کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ نور انا یرا. بہرحال میری رائے یہی ہے کہ یہ بھی ورائے حجاب گفتگو تھی، وہ ورائے حجاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر مکالمہ اور مخاطبہ نصیب ہوا، وہی ورائے حجاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں عند سدرۃ المنتہی اللہ تعالیٰ نے مشرف فرمایا اپنے مخاطبے اور مکالمے سے. البتہ وحی ایک براہ راست ہے اللہ کی وحی، بغیر اس کے کہ فرشتہ درمیان میں ہو. دوسری وحی ہے کہ جو فرشتے کے ذریعے سے ہے. اور قرآن مجید سے زیادہ جس بات کی طرف رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن وحی ہے بواسطہ ملک. نزل بہ الروح الامین علی قلبک فإنہ نزلہ علی قلبک. حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے ہی کی وساطت سے یہ وحی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. البتہ یہ کہ براہ راست وحی بغیر فرشتے کے وحی دل میں کسی بات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈال دیا جانا، الہام، جس کو حضور نے ایک اور حدیث میں نفس فی الروع کہا ہے. دل میں کوئی بات آ گئی، جیسے کسی نے پھونک مار دی ہو بغیر اس کے کہ کوئی آواز سننے میں آئی ہو. ایک ہوتا تھا سلسلۃ الجرس کہ حضور کو گھنٹیوں کی سی آواز آتی تھی، اور وہ گھنٹیوں کی سی آواز، لیکن اس کے بعد وہ جو مفہوم ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہو جاتا تھا. بہرحال تیقن کے ساتھ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا گمان غالب ہے کہ قرآن مجید تیسری قسم کی وحی ہی پر پورا کا پورا قرآن مشتمل ہے. وہ جو وحی ہے براہ راست، وہ القا، وہ در حقیقت وحی خفی ہے. اور اسی کے لیے میں دو الفاظ اب چاہتا ہوں کہ آپ انگریزی کے نوٹ کر لیں. ایک ہے انسپیریشن، انسپائرڈ ہو جاتا ہے کوئی، اندر سے کوئی بات اسے انسپیریشن ملتی ہے. ایک ہے ریویلیشن،
اور یہ ریویلیشن جو ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا وربل ریویلیشن. انسپیریشن میں ایک مفہوم، ایک خیال، ایک کوئی آپ جو بھی اسے آپ کہیں ایک تصور انسان کے اندر خود بخود آ گیا، اس کے ذہن میں، اس کے قلب میں، یہ انسپیریشن ہے. ریویلیشن ہے کوئی باقاعدہ کسی چیز کا کسی پر ریویل کیا جانا. اور اس میں بھی چونکہ ایک بڑی بحث چلتی ہے عیسائیوں کے ہاں، وہ ریویلیشن کو مانتے ہیں کہ وہ وربل ریویلیشن نہیں تھی بلکہ صرف ایک مفہوم ہے کہ جو انبیاء کے قلوب پر نازل کیا جاتا تھا وہ انہیں اپنے الفاظ میں ادا کرتے تھے. جبکہ ہمارے ہاں مستقل عقیدہ ہے اجماعی کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ لفظاً بھی وحی ہے، معناً بھی وحی ہے. لفظاً بھی اللہ کا کلام ہے، معناً بھی اللہ کا کلام ہے. یہ وربل ریولیشن ہے. اس کے ضمن میں وہ ایک دلچسپ واقعہ جو لاہور ہی میں ہوا، کبھی کوئی یہاں ایف سی کالج کے غالباً پرنسپل ہوتے تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا علامہ اقبال کا. کسی دعوت میں جمع تھے اور ان صاحب نے بڑے ایک خاص، میں سمجھتا ہوں سٹل انداز میں علامہ کو ذرا ہلانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بھی وربل ریولیشن کے قائل، آپ جیسا پڑھا لکھا آدمی بھی وربل ریولیشن کا قائل. تو علامہ نے جو جواب دیا اس وقت، واقعہ یہ ہے کہ وہ ان کی ذہانت پر دلالت کرنے والا جواب ہے کہ جی ہاں میں تو بالکل مانتا ہوں وربل ریولیشن کو، اس لیے کہ میرا تو تجربہ ہے. خود مجھ پر جب شعر نازل ہوتے ہیں تو وہ الفاظ کے جامے میں ڈھلے ہوئے آتے ہیں، میں لفظ بدلنا چاہوں تو نہیں بدل سکتا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ میری اپنی تخلیق نہیں ہے وہ الفاظ، بلکہ وہ الفاظ ہی مجھ پر نازل کیے جاتے ہیں. تو یہ در حقیقت انداز اس کو جواب دینے کا جس کو عربی میں کہا جاتا ہے الاجوبۃ المسکتہ، چپ کر دینے والے جواب. وہ بات کہ جس کے بعد فریق ثانی کے لیے کچھ کہنے کا اور کچھ قال و قول کا موقع نہ رہ جائے، وہ جواب ہے. لیکن یہ کہ واقعتاً یہ وربل ریولیشن ہے، کلام الہی جس نے شکل اختیار کی ہے قول جبرائیل، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. پھر وہ کلام نازل ہوا ہے حضرت جبرائیل کے ذریعے ایک قول کی شکل میں، اور وہ اب ادا ہوا ہے زبان محمدی سے قول محمد کی شکل میں. انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. تو یہ در حقیقت ریولیشن ہے، انسپیریشن نہیں. اور یہ ریولیشن وربل ہے، یہ وحی باللفظ ہے، صرف بالمعنی نہیں. معنی اور مفہوم اور الفاظ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور یہ در حقیقت بحیثیت مجموعی اللہ کا کلام ہے. اب آئیے دوسری بات کی طرف. اس کا نزول جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اس کے ضمن میں بھی چند باتیں نوٹ کر لیں. پہلی بحث تو لغوی ہے. یہ لفظ نزل ینزل ثلاثی مجرد میں بھی آتا ہے، اترنا، یہ فعل لازم ہے، خود اترنا. یہ لفظ بھی قرآن مجید کے لیے آیا ہے قرآن میں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. حق کے ساتھ ہی ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے. یہاں فعل لازم آ رہا ہے، نازل ہوا ہے. بِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. جیسے کہ عام طور پر فعل لازم کو متعدد بنانے کے لیے کوئی پریپوزیشن ایڈ کی جاتی ہے، با، اس لیے نزل بے، نزل با، یہ آیا ہے قرآن مجید میں نزل بہ الروح الامین. نزل بے اس نے اتارا، جیسے جا آیا اور جا بے لایا، کسی شے کو لے کر آیا. آیا کسی شے کے ساتھ، معنی یہ کہ اس شے کو لے کر آیا. نزل اترا اور نزل بے اس نے اتارا. نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس کو اتارا ہے الروح الامین نے، جبرائیل نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر. لیکن یہ تو کچھ استثنائی سے استعمالات ہیں کہ جو ثلاثی مجرد سے آئے ہیں. اصل میں دو الفاظ ہیں ثلاثی مزید فی کے، باب افعال سے انزال اور باب تفعیل سے تنزیل. بکثرت یہ دو الفاظ استعمال ہوئے. یہ دونوں فعل جو ہیں یہ متعدی ہیں. انزل ینزل انزالا اتارنا، نزل ینزل تنزیلا اتارنا. ان دونوں کے مابین فرق کیا ہے؟ باب افعال میں کوئی فعل دفعتاً یکدم کر دینا، باب تفعیل میں وہی فعل جب آئے گا تدریجاً، اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، محنت کے ساتھ،
یہ اہتمام کے ساتھ اسی کام کو کرنا، یہ گویا کہ باب تفعیل کا خاصہ ہے، جس کی ایک مثال ہے اعلام، بتا دینا، انفارمیشن۔ مکتب الاعلام انکوائری آفس یا انفارمیشن آفس، آپ نے کوئی چیز جا کے پوچھی، جواب دے دیا گیا، یہ اعلام ہے۔ استعلام ہوگا علم حاصل کرنا، اعلام بتا دینا۔ اور تعلیم، اب تعلیم کو ہر شخص جانتا ہے، وہ تو ذہن نشین کرنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، پہلے ایک بات سمجھا دینا، اگلی بات اس کے بعد درجہ بدرجہ اس کا فہم جو ہے اس کی سطح جو ہے بلند سے بلند تر ہو۔ تو اعلام اور تعلیم، ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے، اس کے حوالے سے انزال اور تنزیل کے فرق کو بہت ہی نمایاں اور بہت جامعیت کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ اب نوٹ کیجئے، قرآن مجید کے لیے اگرچہ لفظ انزال اور اس سے جو پھر مشتق ہوں گے انزلناہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لفظ انزال بھی آیا ہے، لیکن بکثرت جو لفظ آیا ہے وہ تنزیل ہے۔ اس کی اصل شان جو ہے وہ تنزیلی شان ہے۔ اس کو تدریجاً، رفتہ رفتہ، تھوڑا تھوڑا، نجمن نازل کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کی تنزیل کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہے، اس کے لیے صحیح تر اور زیادہ مستعمل لفظ جو ہے قرآن حکیم میں وہ تنزیل ہے۔ البتہ اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ جہاں لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ کا ذکر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہ دو مقامات پر آیا ہے، ایک رات میں اتارنا، اس میں لفظ انزال آیا۔ اسی طرح ایک مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں بھی انزال ہے۔ لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کے لیے جہاں کہیں انزال بھی آ گیا ہے، اکثر و بیشتر تنزیل آیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی تعویل کیا ہے؟ اس کی جو تعویل تقریباً مجمع علیہ ہے وہ یہ ہے، پورا قرآن دفعتاً، ایک ہی بار لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک نازل کر دیا گیا لیلۃ القدر میں، اسی کو لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے۔ اور وہ رمضان مبارک کی ایک چونکہ رات ہے، لہٰذا جب قرآن کے نزول کا ذکر ہوا رمضان مبارک میں، لیلۃ القدر میں، لیلہ مبارکہ میں، تو لفظ انزال آیا۔ پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے نازل کر دیا گیا سمائے دنیا تک، یہاں سے اب وہ مسلسل نازل ہوتا رہا، تھوڑا تھوڑا، نجمن، چند آیات پھر چند آیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لہذا حضور پر نزول کے لیے اکثر و بیشتر جو لفظ آتا ہے وہ تنزیل ہے، جس کے لیے بہت اہم جو آیت ہے جو قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 135، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو، ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے نازل فرمائی اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر بھی جو اس نے پہلے نازل کی تھی۔ تورات کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو لکھی ہوئی شکل میں، وہ تختیوں پر اس کو جو لکھی ہوئی تھی مکتوب شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی۔ وہ چونکہ دفعتاً واحدتاً دے دی گئی، جملتاً واحدہ دے دی گئی، لہذا اس کے لیے لفظ انزال آیا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، یہ ہے قرآن مجید کی تنزیل۔ اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو بطرز تنزیل نازل کی ہے اس نے اپنے بندے پر، اپنے رسول پر، محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ کہ جو اس نے پہلے نازل کی تھی، لیکن اس کے لیے لفظ انزال آیا۔ تو یہ تنزیل اور انزال یہاں ایک دوسرے کے بالکل مقابلے میں، تعرف الاشیاء بازدادہا، کسی شے کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس کی ضد اور اس کے مقابل کی شے سامنے آ جائے تو پھر اس کی حقیقت زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے۔ تنزیل کی حکمت کیا ہے؟ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا؟ یہ ایک ہی بار کیوں نہیں نازل کر دیا گیا؟ اس کی دو حکمتیں قرآن مجید میں بیان ہوئی۔ ایک تو یہ کہ لوگ شاید تحمل نہ کر سکتے اس کا، لوگوں کے لیے بھی تھوڑا تھوڑا نازل ہونا تاکہ وہ اس کو سمجھیں، اس پر غور کریں، اسے حرز جان بنائیں، اس کے مطابق ان کے ذہن، ان کے فکر کی سطح بلند ہو۔ اس کو تدریجاً ہی کرنے میں ان کی حکمت اور ان کی مصلحت پیش نظر تھی۔ چنانچہ یہ حکمت بیان کی گئی ہے
سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 106 میں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور یہ قرآن وہ ہے جسے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، فرقناہ، مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے پڑھ کر سنائیں لوگوں کو تھوڑا تھوڑا، وقفے وقفے سے، تدریجاً۔ بارش اگر ایک دم بہت موسلادھار بارش ہو اس میں وہ برکات نہیں ہوتی جو ہلکی بارش اور تدریجاً ہو، تھوڑی تھوڑی بارش کہ جو زمین کے اندر جذب ہوتی چلی جائے۔ لیکن یہ کہ اگر دھواں دھار بارش جو ہو رہی ہے موسلادھار ایک بار، تو اس کا تو اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ بہہ کر چلا جائے گا۔ تو یہ تدریجاً لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، یہ لوگوں کی مصلحت ہے ان کے لیے کہ یہ قرآن ان کے فہم میں اور ان کے باطن میں، ان کی شخصیتوں میں تدریجاً سرایت کرتا چلا جائے۔ اب یہ لفظ سرایت جب میری زبان پر آیا مجھے پھر علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا، چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، جیسے بارش کا پانی جو ہے زمین میں جذب ہوتا ہے، چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، اس کی شخصیت میں سرایت کر جاتا ہے، اور اس کے سرایت کرنے کے لیے اس کا تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جانا ہی حکمت پر مبنی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات وہ ہے جو سورہ فرقان میں کہی گئی ہے، اس لیے کہ وہاں باقاعدہ ایک اعتراض نقل ہوا ہے کفار کا، مشرکین مکہ کا، سرداران قریش کا۔ آیت نمبر 32 میں سورہ فرقان، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ آیات 32 اور 33 سورۃ الفرقان۔ اعتراض یہ تھا کیوں نہیں نازل کر دیا گیا ان پر یہ پورا قرآن ایک دم یکبارگی۔ اس اعتراض میں جو وزن تھا ذرا اس کو پہلے سمجھ لیجئے۔ انہوں نے جو بات کہی ہے حقیقت میں الفاظ کچھ اور ہیں، لیکن جو اس سے مراد ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جیسے ایک شاعر ہمارا دفعتاً پورا دیوان تو فراہم نہیں کر دیتا، پروڈیوس نہیں کرتا، وہ ایک غزل کہتا ہے، قصیدہ کہتا ہے، پھر اور محنت کرتا ہے، پھر کچھ اور طبع آزمائی کرتا ہے، پھر کچھ اور کہتا ہے، تدریجاً اس طریقے سے دیوان بن جاتا۔ اسی طریقے سے محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو پورا کا پورا ایک دم نازل ہو سکتا تھا۔ یہ تو در حقیقت انسان کی شان ہے یا انسان کی کیفیت ہے کہ وہ پوری کتاب دفعتاً واحدتاً تو وہ پروڈیوس نہیں کر سکتا۔ پورا دیوان کوئی شاعر جو ہے وہ ایک دن کے اندر تو اس نے نہیں کہا ہے، بلکہ اسے وقت لگتا ہے، تدریجاً وہ کہتا ہے، محنت کرتا ہے، کچھ تکلف بھی کرتا ہے، کچھ آورد کرتا ہے، کبھی آمد بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ تدریجاً وہ کلام جو ہے پھر مدون ہوتا ہے دیوان کی شکل میں۔ تو یہ تو اسی طرح کی چیز ہے۔ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں یکدم نازل ہو گیا؟ اب اس کا جواب دیا کذالک لنثبت بہ فؤادک، یہ ہم نے اس لیے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو تثبیت، جماؤ عطا کریں، یعنی وہ بات کہ جو عام انسانوں کی مصلحت میں ہے وہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مصلحت پر مبنی ہے کہ آپ کے لیے بھی شاید قرآن مجید یک بارگی اس کا تحمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اور نوٹ کیجئے وہاں لفظ انزال آیا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس پورے کے پورے قرآن کو دفعتاً پہاڑ پر نازل کر دیتے تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا، دب جاتا، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کو تثبیت، جماؤ، ٹھہراؤ عطا کرنے کے لیے ورتلناہ ترتیلا، رتل کہتے ہیں چھوٹے پیمانے کو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا، ہم نے اس کو جیسے اتارا ہے بدرج ترتیل، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ اور فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اس کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، اے نبی جو اعتراض بھی یہ کریں گے ہم اس کا بہترین جواب آپ کو عطا کر دیں گے، لیکن دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ ایک مسلسل کشاکش ہے جو آپ کے اور یہ مشرکین عرب کے درمیان چل رہی ہے۔ آج وہ ایک بات کہتے ہیں اسی وقت اسے اس کا جواب دیا جائے، تو یہ در حقیقت موضوع ہے آپ کی اس جد و جہد کے لیے۔ اگر یہ سارا کا سارا کلام الہی ایک ہی مرتبہ نازل ہو جاتا تو یہ حالات کے ساتھ اس کی مطابقت اور ان کی طرف سے پیش ہونے والے اعتراضات کا بروقت جواب دینا، اس میں جو اپنی جگہ پر موزونیت ہے اور اس میں اپنی جو تاثیر ہے،
اس کے اندر جو اثر انداز ہونے کی کیفیت ہے وہ پھر حاصل نہ ہوتی۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کو تدریجاً نازل کیا گیا بطرز تنزیل۔ حضور پر قرآن کے نزول کے ضمن میں اب دو چھوٹی چھوٹی چیزیں اور نوٹ کر لیجئے، یہ صرف معلومات کے ضمن کی باتیں ہیں۔ زمانہ نزول اس کا کیا ہے، اپنے ذہن میں اس کو جما لیجئے۔ ہم جس حساب سے بات کرنے کے عادی ہیں، سن عیسوی جو ہے اسی کے حساب سے ہمارا پورا ذہن کا صغرا کبرا بنا ہوا ہے، اس کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک یہ 22 برس ہیں۔ شمسی سال چونکہ بڑا ہوتا ہے 9 دن، اس اعتبار سے وہ 23 نہیں 23 قمری بنیں گے، اور قمری بنیں گے یا تو 40 عام الفیل سے شروع کریں گے، یا یہ کہ قبل ہجرت 12 قبل ہجرت اور 11 ہجری تک وہ 23 سال بن جائیں گے۔ 23 سال قمری ہیں جن کے دوران یہ قرآن نازل ہوا بطرز تنزیل، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ شمسی حساب سے یہ 22 برس ہیں۔ 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک ان 22 سالوں کے دوران قرآن نازل ہوا۔ ایک رائے ذرا کمزور سی یہ بھی ہے کہ اس کا نزول کا زمانہ 23 برس نہیں ہے بلکہ 20 برس ہے، اس لیے کہ ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 برس تک حضرت اسرافیل رہے ہیں، یہ بعض روایات میں تفصیلات موجود ہیں، اور کوئی تعلیم ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا تعلیم تھی، فرشتے نے تعلیم دی ہے، اور 3 برس تک یہ تعلیم ہوتی رہی ہے، پھر اس کے بعد قرآن مجید کا نزول شروع ہوا ہے۔ لیکن اس قول کا ضعف اس بات سے خود بخود ظاہر ہے کہ یہ 3 برس کی تعلیم کا بھی جو روایت آتی ہے وہ بھی سورہ اقرا جو ہے سورۃ العلق کی 5 آیات کے بعد ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد 3 برس تک ایک وقفہ رہا قرآن مجید کے نزول میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستقل طور پر حضرت اسرافیل رہے اور انہوں نے حضور کو تعلیم دی۔ ہو سکتا ہے علمہ شدید القوا، اس میں مراد جو ہے حضرت اسرافیل ہوں، اگرچہ عام طور پر اس آیت میں مراد لیے جاتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ بہرحال یہ قول ضعیف اس اعتبار سے ہو گیا کہ اس میں خود یہ شہادت موجود ہے کہ پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، پھر 3 سال کا وقفہ ہے۔ تو گویا کہ قرآن مجید میں چونکہ وہ سورہ اقرا کی 5 آیتیں بھی تو اسی کا حصہ ہے سورہ علق کا، لہذا صحیح قول یہی ہے کہ زمانہ نزول جو ہے قرآن حکیم کا وہ 23 قمری اور 22 شمسی سال ہے۔ اب یہ کہ جگہ نزول کی کون سی ہے، اس میں صرف ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، تقریباً پورا کا پورا قرآن حجاز میں نازل ہوا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سفر حجاز سے باہر کا نہیں ہے آغاز وحی کے بعد۔ اس سے پہلے آغاز وحی سے قبل آپ نے سفر کیے ہیں، شام کا سفر آپ کرتے تھے، یقیناً یمن بھی آپ جاتے ہی ہوں گے، اس لیے کہ ریلۃ الشتاء والصیف قریش کے یہ 2 سفر ہوتے تھے، ایک وہ گرمیوں کے موسم میں اور وہ جاتے تھے شمال کی طرف، اس لیے کہ وہ فلسطین کا علاقہ جو ہے ذرا نسبتاً ٹھنڈا ہے، اور سردیوں کے موسم میں وہ جاتے تھے جنوب کی طرف، یمن کی طرف، اس لیے کہ وہ گرم علاقہ ہے۔ تو لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارتی سفر کیے ہیں۔ بعض روایات میں تو یہاں تک آیا ہے کہ آپ نے اس زمانے میں کوئی بحری سفر بھی کیا ہے، گلف کو کراس کیا ہے۔ اگرچہ یہ بات میں نے سنی تھی ایک لیکچر میں جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے دیا تھا حیدرآباد میں، حیدرآباد سندھ میں، لیکن بعد میں اس پر جرح ہوئی ہے کہ یہ بہت ہی کمزور قول ہے اور اس کے لیے کوئی سند موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ الخبر جہاں آج آباد ہے شہر، یہاں پر تو ہر سال ایک بہت بڑا تجارتی میلہ لگتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تک آنا تو ثابت ہے۔ لیکن بعض روایات جن میں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک کا تذکرہ کیا تھا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ گلف کو کراس کیا ہے اور مکران کے ساحل پر کسی جگہ پر بھی آپ آئے، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کی کوئی سند جو ہے اس کے لیے ثبوت فراہم نہیں ہو سکا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز وحی کے بعد، اب آپ کو معلوم ہے 10 سال تو آپ کے مکے ہی میں ہیں، اس کے بعد آپ نے طائف کا سفر کیا ہے، پھر یہ آس پاس کے جو بھی کچھ عکاس کا میلہ ہے یا کچھ اور جو منڈیاں لگتی تھیں آس پاس کے قبائل، ان میں آپ نے کوئی دعوتی سفر کیے ہیں،
پھر آپ نے ہجرت فرمائی ہے، اس کے بعد جو جنگیں ہیں وہ بھی سب حجاز کے علاقے میں ہوئی ہیں۔ صرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزوہ تبوک جو ہے، لیکن تبوک بھی اصل میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ حجاز ہی کا شمالی سرا ہے، اس اعتبار سے حجاز ہی کا علاقہ ہے پورا جس میں کہ قرآن حکیم نازل ہوا۔ ان میں دو آیتیں مستثنیٰ اس اعتبار سے قرار دی جا سکتی ہیں کہ وہ زمین پر نازل نہیں ہوئی بلکہ آسمان پر عطا ہوئی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ یہ ہے کہ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے جو 3 تحفے عطا کیے حضور کو امت کے لیے، ایک نماز کی فرضیت اور 2 آیات، اور کہا گیا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ الی آخری سورہ، یہ 2 آیتیں جو ہیں آخری، یہ عرش تلے کے 2 خزانے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں عطا ہوئے۔ گویا کہ یہ 2 آیتیں تو مستثنیٰ ہوئی کہ یہ زمین پر نازل نہیں ہوئے حضور پر، بلکہ حضور کو عطا کی گئی ہیں جبکہ آپ خود سدرۃ المنتہا پر تھے اور خود آپ 7ویں آسمان پر تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی پورا قرآن آسمان سے زمین پر نازل ہوا ہے، اور یوں جغرافیائی اعتبار سے یوں سمجھ لیجئے کہ حجاز کا پورا علاقہ جو ہے وہ نزول قرآن کا، وہ محبت وحی ہے، وہاں حبوط ہوا ہے، نزول ہوا ہے اس وحی کا جو ہمارے پاس قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ تیسری شے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کے بارے میں 3 چیزیں ہیں بنیادی اعتقادی۔ نمبر 1 یہ اللہ کا کلام ہے، نمبر 2 یہ نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب تیسری بات یہ محفوظ ہے من و عن، کل کا کل، اس میں نہ کوئی کمی ہوئی ہے نہ بیشی ہوئی ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی ہو سکتی ہے، نہ کوئی تحریف ہوئی ہے نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ یہ گویا کہ ہمارے عقیدے کا جزو لا ینفک ہے، اس میں کوئی اشتباہ ہے جو اہل تشیع نے پیدا کیا ہے، لیکن ان کی بات بھی میں کچھ یقین کے ساتھ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ کہہ دے کو تو ان کا قول بھی یہی سامنے آتا ہے کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، محفوظ مانتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے عوام میں جو چیزیں مشہور ہیں کہ فلاں آیت اس میں سے نکال دی گئی اور فلاں صورت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح میں اور شان میں وہ اس میں سے نکال دی گئی وغیرہ وغیرہ، میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ان کے عوام الناس اور عوام کل انعام کی باتیں ہیں یا یہ کہ واقعتاً یہ ان کے اعتقادات میں شامل ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال کم سے کم اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ یہ قرآن حکیم محفوظ ہے، کل کا کل من و عن ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے لیے خود قرآن مجید سے جو گواہی ملتی ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں تو سورہ قیامہ، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے ازراہ شفقت فرمایا، آپ اپنے اوپر یہ مشقت نہ جھیلیے، تیزی سے زبان کو حرکت دے کر قرآن کو یاد کرنے کی کوشش نہ کیجیے، ہمارے ذمے ہے، یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اسے جمع کر دیں گے آپ کے سینہ مبارک کے اندر اور اس کی ترتیب قائم کر دیں گے، اس کو پڑھوا دیں گے آپ کو جس ترتیب سے یہ نازل ہو رہا ہے، اس کی زیادہ فکر نہ کیجیے۔ اصل ترتیب جس میں کہ اس کو مرتب کیا جانا پیش نظر ہے ہمارے، جو اصل ترتیب ہے لوح محفوظ کی، اسی میں ہم اسی ترتیب سے آپ کو پڑھوا دیں گے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اگر کہیں ابتدا میں آپ کو کسی چیز کے بارے میں محسوس ہو کہ اجمال ہے، ابہام ہے، وضاحت کی ضرورت ہے، اس کی توضیح اور تبیین بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لی ہیں۔ اگر ان آیات کو قرآن مجید کی آیات مانتا ہے کوئی شخص تو اسے ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید پورا کا پورا جمع ہوا ہے، اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوا۔ صراحت کے ساتھ پھر یہ مذکور ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس الذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ یہ گویا کہ گارنٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ ہمیش کے لیے، ہم نے نازل کیا، ہم محافظ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیا شرمندہ تعویل نئے، 3 اعتبارات سے نفی کی ہے۔ نمبر 1، اس کے حرف میں، اس کے متن میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، یہ من و عن محفوظ ہے۔ نمبر 2، تبدیل نئے، اس میں کہیں کوئی تحریف ہوئی ہو، کہیں تبدیلی کی گئی ہو، کہیں لفظ بدل دیا گیا ہو، قطعاً نہیں۔
حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیا شرمندہ تعویل نئے، یا یہ کہ اس کی آیتیں جو ہیں ان کی کوئی الٹی سلٹی تعویل بھی کی جا سکتی ہو، نہیں۔ یہ دوسری بات بظاہر بہت بڑا دعویٰ معلوم ہوتا ہے کہ آخر تعویل کے اعتبار سے تو قرآن مجید کے معانی کے اندر تحریف، معنوی تحریف تو لوگوں نے کی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر کہیں معنوی تحریف کی کوشش بھی ہوئی ہے، وہ قطعاً درجہ استناد کو نہیں پہنچ سکی، اسے کبھی بھی جس کو کہا جائے استقلال اور دوام حاصل نہیں ہو سکا۔ قرآن نے خود اس کو رد کر دیا، جس طریقے سے کہ مکھی دودھ میں سے نکال کر پھینک دی جائے، اسی طریقے سے وہ غلط تعویلات بھی کہیں بھی جڑ نہیں پکڑ سکی ہیں امت کی تاریخ کے دوران، اور ایسے ہی نکال دی گئی ہیں۔ اس کی بھی سند قرآن میں موجود ہے، سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 42 میں، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس قرآن پر حملہ آور نہیں ہو سکتا باطل، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ الفاظ کے اندر کوئی تبدیلی ہو جائے، اس میں کوئی تحریف ہو جائے، اس کا کوئی حصہ نکال دیا جائے، اس میں کوئی غیر قرآن شامل کر دیا جائے، بلکہ میں یہاں پر وہ بھی اب آپ کو آیت سنا دوں، یہ گویا کہ ایک مبالغے کا انداز ہے، نفی کے اندر مبالغہ فی النفی۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، کہ کوئی اور تو کیا کرے گا اس میں کوئی اضافہ، اگر خود ہمارے نبی بالفرض محال، اگر ہمارے نبی محمد بھی اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی چیز اس میں شامل کر دیں تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑیں گے اور ان کی شہرک کاٹ دیں گے، اور تم میں سے کوئی نہیں ہوگا کوئی بڑے سے بڑا ان کا محافظ اور حامی اور مددگار جو انہیں بچا سکے ہماری پکڑ سے۔ تو یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہاں اس شدت کے ساتھ نفی کر دی گئی، بلکہ جب کہا جاتا تھا کہ اس کو او بدل ہو، یہ مطالبہ کیا جاتا تھا، ائت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، اے نبی یہ قرآن جو ہے بہت ریجڈ ہے، محمد بڑا ہی ان کمپرومائزنگ ہے۔ کچھ تو بہرحال گیو اینڈ ٹیک سے دنیا میں معاملات ہوتے ہیں، کچھ آپ نرم پڑے کچھ ہم نرم پڑے، ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ تو چاہتے ہیں نبی کہ آپ ذرا ڈھیلے ہو جائیں تو یہ بھی ڈھیلے ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ ذرا آپ ترمیم کیجئے اس میں، ائت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لائیے، یا یہ کہ اس میں کچھ تبدیلی کیجئے، کچھ ترمیم کیجئے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، اے نبی کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے جی سے، اپنے خیال سے، اپنے ارادے سے اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکوں، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر نازل کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی شان، لفظاً متناً معناً محفوظ۔ اب آئیے اگلی بحث ہے قرآن مجید کی زبان کیا ہے، اس زبان کی شان کیا ہے۔ یہ بات بھی قرآن مجید نے ریپیٹڈلی بہت تکرار کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، یہ قرآن عربی مبین میں ہے، شست عربی، صاف عربی، کھلی عربی، سلیس عربی، عربی مبین، واضح عربی، بالکل صاف عربی زبان۔ اب اس کو نوٹ کیجئے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، حروف و اصوات کا جامع اس نے پہنا، وہ حروف و اصوات لوح محفوظ میں ہیں، اس کے بعد وہ نازل ہوا کلام الہی، قول جبرائیل اور قول محمد بن کر لوگوں کے سامنے آیا، یہ عربی زبان میں۔ چنانچہ وہی جو سورہ زخرف کی آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی تھی، حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے بنایا ہے قرآن عربی تاکہ تم سمجھ سکو۔ جو مخاطب اول ہیں، جو قوم آباد تھی حجاز میں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہاری زبان میں اس قرآن کو، ہم نے بنایا اس قرآن کو تمہاری زبان میں۔ اس نے اولاً حروف و اصوات کا جامع جو ہے پہنا ہے، اور پھر تمہاری زبان عربی جو تمہاری زبان ہے اس کا جامع پہن کر یہ قرآن حکیم جو ہے تمہارے سامنے نازل کیا گیا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ یہی بات کہی گئی سورہ یوسف کے شروع میں، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ پھر کہیں فرمایا جاتا ہے عربی مبین، واضح عربی، کھلی عربی۔ کہیں فرمایا جاتا ہے قرآنا عربیا غیر ذی عوج، اس میں کہیں کوئی کجی نہیں، ایچ پیچ نہیں، سلیس زبان، بہت کھلی زبان، واضح زبان۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کوئی ایچ پیچ، کوئی پہلیاں بجھوانے کا انداز نہیں، صاف شستہ سلیس عربی۔ یہ عربی کون سی ہے، یہ بات جو ہے ذرا نوٹ کر لیجئے۔
اس لیے کہ عربی زبان ایک ہے، اس کے ڈائلیکٹس، اس کی بولیاں بے شمار ہیں۔ خود جزیرہ نما عرب جو ہے اس میں بے شمار بولیاں تھیں، تلفظ مختلف تھے، لہجے مختلف تھے، بعض الفاظ کسی ایک خاص علاقے میں مستعمل تھے، دوسرے علاقے کے لوگ ان الفاظ کو جانتے ہی نہیں تھے۔ آج بھی کہنے کو تو لیبیا کی زبان بھی عربی ہے، اور الجزائر کی زبان بھی عربی ہے، اور موریتانیہ کی زبان بھی عربی ہے، اور حجاز کی زبان بھی عربی ہے، لیکن یہ کہ ایک عربی جو ہے جو ان کے ہاں کہلاتی ہے فصیح عربی، وہ تو ایک ہے، اور وہ در حقیقت اسی لیے ایک ہے کہ قرآن مجید نے اسے دوام عطا کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا احسان ہے عربی زبان پر، اس لیے کہ دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ جو 1400 برس تو بہرحال گزر چکے قرآن مجید کے نزول کو، کہ جو 1400 برس تک اس طریقے سے ایک ہی شان اور ایک ہی کیفیت کے ساتھ باقی رہے۔ آپ اردو زبان کو دیکھیے، 200 برس قبل کی اردو، بلکہ 100 برس قبل کی اردو، دکن کی اردو، وہاں سے آپ اس کی وہ اردو ہمیں آج سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی، کتنی تبدیلی اس میں ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے فارسی زبان، پرانی فارسی، پھر ایک اور فارسی تھی کہ جو عربوں کی آمد جو ہوئی ہے ایران میں اسلام کے ظہور کے بعد، پھر وہ فارسی کا رنگ بدلا، اب اس کو پھر بدلا گیا ہے، اس میں سے عربی الفاظ نکالے گئے ہیں، اس کو نیشنلائز کیا گیا ہے کہ اس میں سے عربی الفاظ جو ہیں ان کو نکال کر اور لہجے بھی بدل دیے گئے ہیں۔ آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک فارسی وہ ہے کہ جو افغانستان میں بولی جاتی ہے، وہ فارسی وہ ہے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ جو بھی فارسی یہاں پڑھائی جاتی تھی وہ فارسی تھی۔ آج جو فارسی پڑھائی جا رہی ہے ایران میں وہ بہت مختلف ہے اپنے لہجے میں بھی، اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی، لیکن عربی زبان فصیح زبان ایک ہے، اور یہ زبان اصل میں حجاز کے بدوؤں کی زبان تھی۔ پورا قرآن حکیم حجاز میں نازل ہوا، یہ میں عرض کر چکا ہوں۔ حجاز میں جو بادیہ نشین تھے، اس لیے کہ عربوں کا کہنا یہ تھا کہ خالص زبان بادیہ نشینوں کی ہے، شہر والوں کی نہیں ہے، اس لیے کہ مکہ شہر تھا اور مکے میں لوگ آتے تھے، قافلے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، جہاں اس طرح کی آمد و رفت ہو تو زبان خالص نہیں رہتی، غیر زبانوں کے الفاظ وہاں پہ شامل ہو جاتے ہیں اور مستعمل ہو جاتے ہیں، بول چال میں آ جاتے ہیں۔ خاص اس وجہ سے شرفاء جو تھے مکے کے، وہ اپنے بچوں کو جو بھیج دیتے تھے پیدائش کے فوراً بعد، ایک تو یہ کہ وہ جو ان کے ہاں دودھ پلانے کا معاملہ تھا، اور پھر یہ کہ تاکہ ان کی زبان صاف رہے، خالص عربی زبان رہے، وہ ہر ملاوٹ سے پاک رہے، تو قرآن مجید حجاز کے بادیہ نشینوں کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ البتہ یہ کہ یہ ثابت ہے، اور اس پر علامہ جلال الدین سیوطی نے تو لمبی لمبی فہرستیں بھی مرتب کر دی ہیں، یہ ثابت ہے کہ کچھ الفاظ جو دوسرے قبائل اور دوسرے علاقوں کی زبانوں کے ہیں وہ بھی قرآن مجید میں آئے ہیں، بلکہ ایک اگرچہ مختلف فی بحث ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن اتفاق تقریباً اسی پر اجماع ہے تقریباً کہ غیر عربی زبان کے الفاظ بھی قرآن مجید میں آئے ہیں جو معرب ہو گئے۔ یہ تمام نام جو ہیں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یہ الفاظ جو ہیں تو در حقیقت عبرانی زبان کے الفاظ ہیں۔ ایل جو ہے عبرانی زبان میں اللہ کے لیے ہے، اور وہ لفظ جو ہے ایل والا وہ ہمارے ہاں چلا ہے، آیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اسی طریقے سے سجیل، سنگ گل، یہ فارسی کا لفظ ہے، سنگ گل، مٹی کے کنکر، مٹی میں جہاں کہیں صحرا کے اندر بارش ہو اور بارش کے نتیجے میں اگر ہلکی سی پھوار پڑی ہو تو وہ ریت جو ہے وہ جو قطرے ہیں بارش کے ان کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں، اور پھر جب تیز دھوپ پڑتی ہے تو وہ پک جاتے ہیں، جیسے کہ بھٹے کو میں پکا دیا گیا اور اینٹوں کو کنکر بن گئے۔ یہ کنکر جو ہیں سجیل کہلاتے ہیں، سنگ گل کا معرب ہے۔ لیکن یہ کہ ایسے الفاظ کی ایک فہرست علیحدہ سے مرتب کر دی گئی ہے کہ یہ مختلف الفاظ دوسری زبانوں کے جو معرب ہو کر آ گئے عربی زبان میں وہ بھی قرآن مجید میں ہیں بعض، اور یہ کہ دوسری جو لغتیں ہیں عرب کے مختلف علاقے کے لوگوں کی ان کی بھی بعض جو الفاظ موجود ہیں، لیکن وہ گنتی کے اور ان کی فہرستیں مرتب کر دی گئیں۔ باقی اکثر و بیشتر قرآن مجید کی زبان، جس زبان میں قرآن نازل ہوا، وہ عربی ہے بادیہ نشینوں کی، حجاز کے علاقے کی، اور اس میں فصاحت و بلاغت اپنی انتہا کو ہے۔ یہ تو وجوہ اعجاز القرآن پر میں بعد میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ کل، لیکن یہ کہ یہ وہ بات ہے کہ جس کا لوہا تسلیم کیا گیا، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، نقطہ عروج کو، اس کی معراج۔ اسی طریقے سے اس میں ایک آہنگ ہے، صوتی آہنگ، اس کا ایک ڈیوائن میوزک ہے، ملکوتی غنا ہے، اس کی عذوبت ہے، اس کی مٹھاس ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جو
گویا کہ پورے طور سے اس وقت عرب میں تسلیم کی گئیں، اور سب سے زیادہ جو لوگوں پر مرعوبیت طاری ہوئی ہے قرآن حکیم کی، وہ در حقیقت قرآن مجید کی فصاحت، بلاغت، عذوبت، اور ان کی اپنی زبان میں ہونے کے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے بہترین جو ہے ناقد بھی وہی ہو سکتے تھے۔ اور تنقید جو ہے آپ کو معلوم ہے ادب میں دونوں سینس میں آتا ہے، تنقید کوئی خامی جو ہے اس کو نمایاں کرنا، اور ایویلیویٹ کرنا، اس کو ایسیس کرنا، اس میں اگر کوئی محاسن ہے تو ان کو سمجھنا اور بیان کرنا، اس اعتبار سے تسلیم کیا گیا کہ فصاحت و بلاغت کی معراج۔ باقی یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ عربی زبان مختلف علاقوں میں آج بھی بہت سے مختلف لہجے اور مختلف بولیوں کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ کولوکیل عربی ایک ملک کی دوسرے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ خود نزول قرآن کے زمانے میں نجد کے لوگوں کی زبان حجاز کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ایک حدیث میں بھی اس کی وضاحت ہوئی ہے کہ نجد سے کچھ لوگ آئے اور وہ حضور سے کوئی گفتگو کر رہے تھے جو بڑی مشکل سے سمجھ میں آ رہی تھی، اور لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ آج بھی جو ہے جو نجد کے لوگ ہیں وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ عربی سے بہرحال واقفیت ہمیں ہے، لیکن یہ کہ ان کی عربی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ان کا لہجہ بالکل مختلف ہے۔ تو یہ حجاز کے بدوؤں کی، بادیہ نشینوں کی زبان ہے قرآن حکیم کی، اور ویسے تو اس میں کوئی شک نہیں، اگر تو تحقیق اور تدبر قرآن کا حق ادا کرنا ہو تو شعر جاہلی کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگرچہ اب یہ 1400 برس گزرے ہیں، یہ امت کہیں بیکار اور خاموش نہیں بیٹھی رہی، ائمہ لغت نے ایک ایک لفظ کی تحقیق کر کے اور بڑی گہرائیوں میں اتر کر شعر جاہلی کے حوالے سے اور ہر طرح سے جتنے بھی استشہاد ہو سکتے تھے ان سب کو کھنگال کر ان مادوں کے مفہوم جو معین کر دیے ہیں۔ تو ایک عام قاری کے لیے جو قرآن سے تذکر کرنا چاہے، صرف ہدایت حاصل کرنا چاہے، اس کے لیے اس کھکیڑ میں پڑھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ شعر جاہلی اس زمانے کے اشعار جو ہیں، وہ امرؤ القیس کے اشعار کو اور یہ کہ سبع معلقہ کے اشعار جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرے اور ان کے عقدے حل کرے۔ لیکن یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، اگر تدبر قرآن کا حق ادا کرنا ہے، تحقیق جب کی جاتی ہے تو کسی ایک لفظ کے اوپر جو ہے اس کی جب تک کہ اصل پوری طریقے سے اس کی بال کی کھال نہ اتار لی جائے، تحقیق کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے اس زبان کو جو شعر جاہلی کی زبان ہے سمجھنا تدبر قرآن کے لیے یقیناً ضروری ہے۔ اگلی بحث ہے قرآن کے اسماء و صفات۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے بڑی ان کی شورح آفاق کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، 55 نام جمع کیے ہیں قرآن کے اسماء و صفات، قرآن حکیم ہی سے لے کر 55 کی فہرست مرتب کی ہے۔ اور میں نے آج جب اس پر غور کیا تو اندازہ ہوا کہ وہ بھی کامل نہیں ہے، اس لیے کہ لفظ برہان ان کی فہرست میں شامل نہیں۔ در حقیقت قرآن مجید کی صفات، قرآن مجید کی شانیں، قرآن مجید کی تاثیر کے لیے مختلف الفاظ، اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو 55 ہی نہیں، اس سے بھی زیادہ الفاظ بن جائیں گے، لیکن میں نے انہیں تقسیم کیا ہے دو حصوں میں۔ ایک وہ ہے کہ جو لفظ مفرد کی حیثیت سے اور معرفہ کی شکل میں قرآن مجید میں قرآن کے لیے وارد ہوئے، مفرد ہو، ایک صفت ہے جو موصوف کے ساتھ آ رہی ہے، قرآن مجید۔ اب مجید قرآن کا نام نہیں ہے، یہ در حقیقت صفت ہے، قرآن کی صفت، اور القرآن المجید بھی کہا گیا ہے۔ اس اعتبار سے اگرچہ الف لام کے ساتھ بھی المجید مل جائے گا، لیکن القرآن المجید چونکہ موصوف کے ساتھ مل کر آیا ہے تو اس کو میں صفت قرار دے رہا ہوں۔ جو الفاظ تنہا آئے ہیں قرآن مجید کے لیے بطور نام، بطور اسم، اور ان میں سے اکثر و بیشتر وہی ہوں گے کہ جن کے ساتھ الف لام لام معرفہ جو ہے لام تعریف لگا ہوا ہوگا، ان ناموں کی فہرست اگر کچھ مرتب کریں تو وہ یہ بنے گی۔ اہم ترین نام جو ایکسکلوسیو ہے قرآن کے لیے، میں بعد میں اس کی وضاحت کروں گا، وہ تو ہے القرآن۔ اس کے بعد سب سے زیادہ کثرت سے استعمال ہونے والا الکتاب، اس کے بعد قرآن کی اصل حقیقت پر روشنی ڈالنے والا اہم ترین نام الذکر۔ قرآن مجید کی افادیت کے لیے سب سے زیادہ جامع نام الہدیٰ۔ قرآن مجید کی نوعیت کہہ لیجئے، اپنی جگہ پر اس کی حیثیت، اس کے اعتبار سے النور۔ قرآن مجید کی ایک شان اور جو ایک لفظ کے طور پر آیا ہے الفرقان، فرق کر دینے والی شے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا کر دینے والی شے۔ پھر الوحی بھی آیا ہے، انذرکم بالوحی، وحی، الوحی۔
اس طریقے سے، اور کلام اللہ، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، حتیٰ یسمع کلام اللہ، چونکہ اللہ کے ساتھ ہو کر مضاف ہوا ہے یہاں پر کلام، تو یہ بھی معرفہ بن گیا کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ میرے نزدیک جنہیں ہم نام قرار دیں قرآن کے، وہ تو یہی بنتے ہیں فہرست، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا جو لفظ بھی قرآن کے لیے صفت کے طور پر، جو لفظ بھی اس کی کسی شان کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں آ گیا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کو شامل کر لیا، فہرست 55 بنا لی، اور وہ بھی میں نے عرض کیا وہ بھی مکمل نہیں۔ القرآن، الکتاب، الذکر، الہدا، النور، الفرقان، کلام اللہ، الوحی۔ لیکن صفات کے لیے جو الفاظ آئے ہیں، کریم، انہ لقرآن کریم، الحکیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، العظیم، قرآن حکیم، قرآن العظیم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، المجید، بل هو قرآن مجید، قاف والقرآن المجید، تو لفظ مجید بھی آیا ہے، المبین والکتاب المبین، جیسے کہ ابھی ہم نے اس آیت کا حوالہ دیا۔ پھر رحمت، ہدم و رحمہ، یہ رحمت ہے۔ العلی، ابھی آیت جو پڑھی تھی وَإِنَّهُ لَدَيْنَا وَإِنَّهُ لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، العلی ہے، بہت بلند و بالا۔ بصائر، بشرا، بشیر، جو کہ انبیاء کے لیے الفاظ آتے ہیں بشیر اور نذیر، وہ خود قرآن کے لیے بھی آئے ہیں۔ قرآن اپنی ذات میں فی نفسہ ہی بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، عزیز بھی ہے، کتاب عزیز، بلاغ، بیان، احسن القصص، احسن الحدیث، موعظہ، شفاء، قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور ایسے ہی مبارک، مہیمن، قیم، شافی، مثانی، متشابہ، یہ مختلف الفاظ ہیں، مختلف شانیں ہیں، پوری میں فہرست نہیں اس وقت آپ کو سنا رہا، لیکن یہ کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں 99 100، اللہ کی شانیں ہیں، اللہ کی صفات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی بھی آپ نے اسی طریقے سے فہرست پڑھی ہوگی، مختلف شانیں ہیں آپ کی، اس کے اعتبار سے آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، آپ کی جتنی بھی شانیں ہیں وہ بیان ہوئی ہیں، المعلم بھی ہیں، تو یہ تمام الفاظ اسی طریقے سے قرآن مجید کے یہ اسماء ہیں۔ البتہ ان میں سب سے اہم نام جس کے لیے میں نے ابھی لفظ استعمال کیا تھا ایکسکلوسیو، یہ کسی اور کتاب کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوا، ورنہ تورات کتاب بھی ہے، تورات ہدایت بھی تھی، تورات کے لیے لفظ نور بھی آیا ہے، ہم نے تورات نازل کی فیہا ہدم و نور، ہم نے انجیل نازل کی تھی فیہا ہدم و نور، خود قرآن مجید بھی ہدا بھی ہے، نور بھی ہے، رحمت بھی ہے، تو بقیہ تمام الفاظ تو مشترک ہیں، کتاب، لیکن یہ کہ القرآن، اس لفظ کا اطلاق کسی اور کتب سماویہ میں سے کسی اور کتاب پر نہیں ہوا، یہ تنہا قرآن مجید کے لیے ہے، ایکسکلوسیو نام۔ اسی لیے ایک رائے یہ ہے کہ یہ اسم علم ہے اور اس میں جامد ہے، یہ اس میں مشتق نہیں ہے۔ اس کے لیے مثال ذہن میں رکھیے، جیسے کہ میں نے سورہ اخلاص کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کا جو نام اللہ ہے اس کے بارے میں عرض کیا تھا، ایک رائے یہ کہ یہ اس میں جامد ہے، یہ مشتق نہیں ہے، اس میں علم ہے، یہ کسی اور مادے سے نکلا ہوا نہیں ہے، یہ تو اس میں ذات ہے، اس میں علم ہے اور اس میں جامد ہے۔ ایک رائے یہ ہے، لیکن ایک رائے یہ کہ نہیں، یہ بھی جیسے اللہ تعالیٰ کے دوسرے صفاتی نام ہیں، رحیم، الرحیم، رحیم صفت ہے، الرحیم نام ہو گیا، علیم صفت ہے، العلیم نام ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے بقیہ تمام نام صفاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک رائے یہ ہے کہ اللہ کا یہ نام بھی صفاتی ہے، الہ پر الف لام داخل ہوا، الالہ، اس میں سے مدغم ہو گئے دو لام، اللہ، الالہ سے اللہ بنا ہے، تو یہ دوسری رائے ہے۔ بین ہی جو معاملہ اختلافی ہے لفظ اللہ کے بارے میں، وہی اختلاف ہے لفظ قرآن کے بارے میں۔ ایک رائے یہ کہ یہ اس میں جامد ہے، اس میں علم ہے، اس کو کوئی اور اس کا مادہ نہیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس کا مادہ ہے، لیکن پھر اس مادے کی تعیین میں اختلاف ہے۔ ایک یہ کہ لفظ اس کا مادہ جو ہے وہ قرن ہے، قاف را نون، گویا کہ قرآن میں جو نون ہے وہ بھی حرف اصلی ہے۔ ایک مادہ یہ ہے کہ اس کا مادہ ہے، ایک رائے یہ ہے کہ اس کا مادہ ہے قاف را اور حمزہ،
یہ گویا کہ محموز ہے، حمزہ ہے اس میں، اس اعتبار سے یہ قاف را اور حمزہ اس کا مادہ ہے۔ میں یہ باتیں صرف عرض کر رہا ہوں اہل علم کے لیے، ذرا سی دلچسپی کے لیے۔ قرن سے اب جن لوگوں نے قرن کو اس کا مادہ مانا ہے کہ اس سے قرآن کا لفظ بنا ہے، ان کی بھی دو رائے ہیں۔ ایک عرب کہتے ہیں قرنت الشیء بالشیء، کوئی چیز دوسری شے کے ساتھ شامل کر دی گئی، قرنہ، تو اس سے قرآن بنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کا کلام جو وقتاً فوقتاً نازل ہوا، اس کو جب جمع کر دیا گیا تو وہ لفظ قرآن بن گیا۔ قرنت الشیء الی الشیء۔ تو امام اشعری جو ہے وہ بھی اس رائے کے قائل ہیں۔ ایک رائے یہ ہے امام فرا جو بہت بڑے امام ہیں لغت کے، کہ قرینہ اور قرائن سے بنا ہے۔ یہ قرائن ہوتے ہیں کچھ چیزوں کے، کچھ آثار، قرائن۔ تو قرآن مجید کی آیات چونکہ ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، کتاباً متشابہاً مثانیہ، یہ قرآن مجید کی صفت ہے، ایک مقام پر وارد ہوئی ہے، اس اعتبار سے یہ قرینہ ہے، آپس میں قرآنہ ہیں یہ آیات، اس اعتبار سے قرن سے قرآن بن گیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قاف را اور حمزہ اس کا مادہ ہے، وہ قرات کا اس کو مصدر مانتے، قرات پڑھنا، اقرا پڑھو، تو مادہ اس کا جو ہے اس کا مصدر وہ قرآن۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو مصدر کا عام معروف جو ہے یہ وزن نہیں ہے، لیکن اس کی مثالیں عربی میں موجود ہیں۔ رجحان، رجحان میں رجحہ، راجح، نون اصلی نہیں ہے لیکن مصدر کے اندر نون آ گیا۔ غفران، غفران کا مادہ مت جو ہے نون اس میں شامل نہیں ہے، غین فے اور را ہے، لیکن غفران، غفرانک، غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو جیسے رجحان اور غفران مصدر ہیں، ایسے ہی قرات کا مصدر ہے قرآن، پڑھنا۔ اور مصدر بسا اوقات آ جاتا ہے مفعول کی جگہ پر، گویا کہ پڑھی جانے والی شے، پڑھی گئی شے قرآن ہے۔ اور ایک عرب کہتے ہیں قرأت الماء فی الحوض، میں نے پانی جمع کر لیا حوض کے اندر، اور اسی سے لفظ قریہ بنا ہے، لوگ جہاں جمع ہو جائیں۔ گویا کہ قرآن سے مطلب ہے اللہ کا کلام جہاں جمع کر لیا گیا، تمام آیات جب جمع کر لی گئیں تو یہ قرآن بن گیا۔ جیسے قریہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ آباد ہو جائیں، مل جل کر رہ رہے ہوں، اسی طریقے سے یہ جو قرأت الماء فی الحوض، میں نے پانی جمع کر لیا ہے، تو جمع کرنے کا مفہوم جو ہے قرأ میں بھی ہے اور جمع کرنے کا مفہوم قرن میں بھی ہے۔ یہ دونوں مادے جو ہیں ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں۔ بہرحال یہ ہے اس لفظ کے لغوی بحث۔ باقی یہ کہ قرآن مجید، اب میں اگلی بحث پر آ رہا ہوں کہ اس کا اسلوب کلام کیا ہے۔ قرآن مجید نے سب سے زیادہ شد و مد کے ساتھ جو نفی کی ہے وہ اس بات کی کہ یہ شعر نہیں ہے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے اس رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر سکھایا ہی نہیں، نہ یہ ان کی شایان شان ہے۔ شعراء کے بارے میں اس سورہ شعراء میں جو صفات آئی ہیں بالعموم، مستثنیٰ لوگ ہیں وہ شاعر کے جن کے اندر وہ صفات نہ ہوں، ورنہ وہ کمزوریاں جو ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ إِنَّهُمْ يَقِولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں، اور ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں، اور عام طور پر وہی لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں کہ جو خود غاوی ہوتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، الا آگے استثناء بھی آیا ہے، لیکن جو یوں سمجھئے کہ ایکسیپشنز پروو دی رول، اس اعتبار سے شعر گوئی جو ہے وہ قرآن مجید کے نزدیک کوئی اچھی بات نہیں، اچھی شے نہیں، کوئی ایسی محمود صفت نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتا۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر شعر اگر پڑھتے بھی تھے تو کہیں نہ کوئی غلطی ہو جاتی تھی۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ویسے تو جہاں تک مفہوم کا تعلق ہے ان کے اندر شعور کی سطح جو ہے کافی بلند ہوتی ہے، لیکن شعر کو پڑھتے ہوئے کہیں نہ کہیں آگے پیچھے کوئی سکتہ، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ کر دیں گے، اس لیے کہ وہ جو ایک سینس ہے اس کا، اس کی بحر کا اور اس کے وزن کا، وہ انہیں حاصل نہیں ہوتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے بھی اللہ تعالیٰ یہ تہمت ہٹانا چاہتا تھا کہ انہیں شاعر نہ کہا جائے، لہذا وہ آپ کے اندر وصف ہی پیدا نہیں کیا۔ بلکہ بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے ایک شعر پڑھا اور اس میں کوئی غلطی ہوئی، حضرت ابوبکر کے سامنے آپ پڑھ رہے تھے تو مسکرائے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ،
اور عرض کیا انہوں نے میں گواہی دیتا ہوں اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، تو آپ کو واقعتاً شعر سے مناسبت نہیں ہے، یعنی شعر کے اندر جو وزن اور اس کی بحر وغیرہ کا معاملہ ہے، باقی جہاں تک اس کے مفہوم کا اور اعلیٰ مضامین اگر ہوں شعر میں تو خود حضور کا یہ فرمان ہے وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً إِنَّ مِنَ الْبِيَانِ لَسِحْرًا وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، بہت سے بیان، بہت سے خطبے، بہت سی تقریریں تو جادو اثر ہوتی ہیں، اور بہت سے اشعار کے اندر جو ہے حکمت کے خزانے ہوتے ہیں۔ بعض اشعار خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض شعراء جو تھے ان کے خود پڑھے بھی ہیں اور ان کی تحسین فرمائی ہے، لیکن یہ کہ قرآن شعر نہیں ہے۔ البتہ ایک بات کہنے کی جرات کر رہا ہوں کہ ایک شاعری قدیم زمانے کی ہوتی تھی جس میں بحر اور وزن اور ردیف اور قافیہ اس کی پابندیاں ہوتی تھی بہت ہی سختی کے ساتھ، اس کے اعتبار سے تو یقیناً قرآن شعر نہیں، لیکن ایک شاعری جس کا رواج غالباً، یہ میرا ایک اندازہ ہے، میں اس کا محقق نہیں ہوں، شاید یہ قرآن کے بعد ہی اس کے اسلوب کو چرایا گیا ہے، جسے بلینک ورس آپ کہتے ہیں، آزاد نظم۔ آزاد نظم کے اندر جو صفات اور خصوصیات آج کل ہوتی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم ہے، اس لیے کہ اس میں ایک ردم بھی ہوتا ہے، اس میں فواصل بھی ہیں قوافی کی طرح پر، صوتی آہنگ بھی ہے، لیکن وہ شاعری جو کہ معروف شاعری تھی وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اس کے اعتبار سے قرآن بڑی تاکید کے ساتھ کہتا ہے کہ قرآن شعر نہیں ہے۔ دوسری بات، عام معنی میں قرآن کتاب بھی نہیں ہے۔ وہ اقبال کا مصرع یہاں بھی کوٹ کر رہا ہوں، اگرچہ اصل تو معنی وہ تھے جو میں بیان کر چکا ہوں، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است۔ وہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارا جو تصور کتاب کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک موضوع کسی کتاب میں، تصنیف میں، اسے جب آپ چیپٹرز کی شکل دیتے ہیں، ایک چیپٹر میں ایک بات مکمل ہو جانی چاہیے، اگلے چیپٹر میں بات آگے چلے گی، کوئی بات پچھلی ریپیٹ نہیں ہوگی، تیسرے چیپٹر میں بات اور آگے چلے گی، ایک کتاب جو ہے وحدت بنے گی ایک مضمون کے اعتبار سے، اور اس میں جو چیپٹرز ہیں ان کے اندر اس طریقے سے تقسیم ہو جائیں گے عنوانات اور موضوعات۔ اس پہلو سے، اس اعتبار سے جو معروف معنی میں لفظ کتاب کا اطلاق کیا جاتا ہے ہمارے ہاں، اس معنی میں قرآن کتاب نہیں۔ الکتاب ہے، لکھی ہوئی شے ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کتاب قرار دیا ہے، سب سے زیادہ کثرت سے لفظ کتاب ہی قرآن میں آیا ہے، 350 جگہ آیا ہے۔ قرآن اور قرآنن یہ تقریباً 70 مقام پر آیا ہے، لیکن قرآن آیا ہے ایکسکلوسیو، اور کتاب کا لفظ آیا ہے وہ تورات کے لیے بھی، انجیل کے لیے بھی، علم خداوندی کے لیے بھی، تقدیر کے لیے بھی، اور قرآن مجید کے حصوں کے لیے بھی، قرآن مجید کے احکام کے لیے بھی، لیکن یہ کہ بہرحال کتاب اس معنی میں تو ہے، معاذ اللہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کتاب نہیں ہے، لیکن جس معنی میں ہم لفظ کتاب بولتے ہیں اس معنی میں قرآن کتاب نہیں۔ تیسرے نمبر پر نفی کرنی چاہیے، ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ مجموعہ مقالات ہو، کلیکشن آف ایسیز نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ایسے، ہر مقالہ اپنی جگہ پر ایک مکمل شے ہوتا ہے، خود مکتفی، مکمل، اس کی کلیکشن ہے، لیکن وہ شکل بھی قرآن مجید کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ ہے کیا؟ پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ اس کا اسلوب ہے خطبے کا، انداز خطبے کا ہے۔ عرب میں دو ہی چیزیں زیادہ معروف تھیں، یا خطابت یا شاعری۔ شعراء ان کے ہاں بڑے محبوب تھے، شاعری کا بڑا انہیں ذوق تھا، شعراء کی بڑی قدر کرتے تھے، بڑی قدر و منزلت، ان کے مقابلے ہوتے تھے قصیدہ گوئی کے، پھر ہر سال جو ہے جو سب سے بڑا شاعر شمار ہوتا تھا اس کے سامنے باقی سب شاعر سجدہ کرتے تھے باقاعدہ، اس کی اظہار، اس عظمت کے تسلیم کرنے کی ایک علامت کے طور پر، پھر اس کا قصیدہ لٹکا دیا جاتا تھا بیت اللہ پر، سبع معلقہ وہی قصائد ہے۔ تو یا تو وہ شعروں سے واقف تھے یا خطبے، خطیب۔ تو قرآن مجید اس دور کی یہ جو دو صنفیں سب سے زیادہ معروف تھیں، شاعری اور خطبہ، اس میں خطبے کے اسلوب پر ہے۔ اسی اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم، یہ مصحف جو ہمارے پاس ہے، مجموعہ خطبات الہیہ ہے، ایک کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز۔ ہر صورت ایک خطبے کے مانند ہے۔ اس خطبے کے اعتبار سے چند باتیں ہیں جو نوٹ کر لیں۔ خطبے میں مخاطب یا خطیب اور مخاطب جن سے کہ خطاب کیا جا رہا ہو، ان کے درمیان ایک ذہنی رشتہ ہوتا ہے۔ مخاطب یا خطیب کو معلوم ہے میرے سامنے کون لوگ بیٹھے ہیں،
ان کی فکر کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، جانتا ہے۔ وہ ان کا حوالہ نہیں دے گا، بحث نہیں کرے گا، گفتگو کے اندر ان پر تنقید بھی کرے گا، اس کی تصحیح بھی کرے گا، لیکن کوئی تمہیدی کلمات نہیں ہوں گے کہ اب میں تمہاری اس غلطی کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں، اب میں تمہارے اس خیال کی جو ہے، یہ انداز نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک روانی کے ساتھ ایک خطیب جو ہے قادر الکلام خطیب، وہ اس کے اندر جو اس کے مخاطب اور مخاطب کے مابین جو ریپور ہوتا ہے، ایک ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے واقف ہیں، اور جو خاص طور پر جو مخاطبین ہیں ان کے فہم، ان کی سمجھ، ان کے عقائد، ان کے نظریات سے وہ خطیب واقف ہوتا ہے۔ تو یہ در حقیقت خطبے کی ایک شان ہے، یہی وجہ ہے کہ اس میں تحویل خطاب ہوتی ہے اور بغیر وارننگ کے ہوتی ہے۔ ایک خطیب خطبہ دے رہا ہے، وہ مسجد میں خطبہ دے رہا ہے اور وہ مخاطب کر رہا ہے صدر صاحب کو۔ صدر ایوب کے زمانے میں خطیب مسجد کے اندر خطبہ دیتے ہوئے ایک دم گفتگو شروع کر دیتا تھا صدر ایوب کے ساتھ یا بھٹو صاحب کے ساتھ یا ضیاء الحق صاحب کے ساتھ، حالانکہ نہ وہ وہاں موجود ہیں، وہ غائب کو حاضر فرض کر کے اور بسا اوقات حاضر کو غائب فرض کر کے، جو لوگ بیٹھے ہوئے ان سے بھی صیغہ غائب میں گفتگو شروع ہو جائے گی، اور یہ بھی ایک بلاغت کا انداز ہے۔ کبھی وہ بات ایک طرف کر رہا ہے، کبھی دوسری طرف کر رہا ہے، کبھی کسی غائب سے کر رہا ہے، اور وہ انداز ہوگا خطابت کا، اگرچہ وہ غائب وہاں موجود نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں تحویل خطاب، اور قرآن مجید پر غور کرنے کے ضمن میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ خطاب کا رخ معین کرنا، یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے، مخاطب کون ہے، اسی کے اعتبار سے اس بات کا اصل مفہوم جو ہے اجاگر ہو کر سامنے آتا ہے، ورنہ اگر یہ کہ مخاطب کا تعین نہ ہو تو بہت سے بڑے بڑے مغالطے جو ہے جنم دے سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ خطبے میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک مقالہ ہے، مقالے میں عام طور پر صرف عقل سے اپیل کی جاتی ہے، اس میں لاجک، اس میں منطق، دلائل، عقلی دلائل۔ خطبے میں جہاں عقل سے اپیل ہوتی ہے وہاں جذبات سے اپیل ہوتی ہے، انسان کے اندر جھانک کر گویا کہ بات کی جا رہی ہے، لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے اپنے اندر جھانکو، وفی انفسکم افلا تبصرون، ذرا جھانکو اپنے اندر، ان کے جذبات سے اپیل کی جاتی ہے۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ذرا غور کرو، کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے؟ یہ انداز جو ہے یہ بہرحال تحریر میں یا کسی مقالے میں اس میں نہیں ہوگا، یہ خطبے کا انداز ہے۔ ایک اور بات جو خطبے کے اعتبار سے اس کے خصائص میں سے ہے، خطبے میں شروع میں بھی بہت جامع گفتگو ہوگی، اگر خطبہ مؤثر ہو، کامیاب خطبہ، کامیاب ایک تقریر وہ وہی ہوگی کہ جس میں شروع آغاز ایسا ہو کہ جو مقرر اور خطیب ہے وہ اپنے مخاطبین اور حاضرین کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرا لے، اور پھر اگرچہ خطبے کے دوران مضمون دائیں طرف بائیں طرف پھیلے گا، ادھر جائے گا ادھر جائے گا، اس گلی میں اس گوشے میں، لیکن پھر آخر میں آ کر وہ پھر کنورج ہوگا کسی مضمون کے اوپر۔ یہ اگر نہیں ہے تو گویا کہ وقت ضائع ہو گیا۔ ہمارے ہاں جو بڑے بڑے خطیب اور خاص طور پر احرار نے پیدا کیے بڑے خطیب، عوامی خطیب، جن میں سے یعنی عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم بہت بڑے خطیب، اب ان کی گفتگو 4 گھنٹے 5 گھنٹے چل رہی ہے، اور اس میں کبھی مشرق کی، کبھی مغرب کی، کبھی شمال کی، کبھی جنوب کی، کبھی ہنسانے کا انداز، کبھی رلانے کا انداز، کہیں لطیفہ گوئی، کہیں کوئی اور انداز، لیکن اول و آخر بات بالکل واضح، خوب گھما پھرا کر بھی مخاطب کو کسی ایک بات پر لے آنا کہ اٹھے تو کوئی ایک بات لے کر اٹھے، کوئی ایک پیغام، کوئی ایک جذبہ اس کے اندر جاگ چکا ہو، کوئی پیغام اس تک پہنچ چکا ہو۔ یہ خطبے کے اوصاف ہیں۔ اگرچہ قصائد کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے، غزل ہو قصیدہ ہو تو مطلع اور مقطع دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ مطلع جاندار ہے تو آپ غزل پڑھیں گے، اور مطلع ہی پھسپھسا ہے تو کیا پڑھیں گے، آگے آپ پڑھیں گے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے مقطع جاندار ہونا چاہیے، تو مطلع اور مقطع کے الفاظ اسی لیے علیحدہ سے وضع کیے گئے۔ تو خطبات کے اندر بھی یہ کہ ابتدا میں اور اختتام پر نہایت جامع اور جو اصل مضمون ہوتا ہے، اسی لیے خواتیم اور فواتح سور کا قرآن مجید کی جو سورتوں کی ابتدائی آیات اور اختتامی آیات ہیں ان کی فضیلت پر مشتمل بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، اختتامی آیات، اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی شروع کی آیات، پھر وہ خاتمہ سورت کی آیات، سورہ حج کا یہی انداز، یہ آپ کو اکثر و بیشتر صورتوں میں ملے گا۔ تو یہ ہے اصل میں بالعموم جو قرآن مجید کا اسلوب ہے، وہ ظاہر بات ہے شاعری کا نہیں، عام معنی میں وہ کتاب نہیں،
وہ مجموعہ مقالات نہیں، اس کا اسلوب اگر ہے تو خطبے سے ملتا ہوا ہے۔ یہ ڈیوائن اوریشن اور کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز، اللہ تعالیٰ کے یہ خطبات الہیہ ہیں جن کا مجموعہ ہے۔ اب ایک مضمون جو میں آج اور چاہتا تھا وہ قرآن مجید کی ترکیب و تقسیم اور قرآن مجید کی ترتیب و تدوین، اس کے بارے میں، لیکن چونکہ وقت اب ختم ہو گیا ہے اور میں یہ پختہ ارادہ رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرائے، کہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہماری یہ نشست طویل نہ ہو، اور کوشش میں یہ کروں گا، اگرچہ موضوعات کافی ابھی رہتے ہیں تعارف قرآن کے ضمن میں، لیکن یہ کہ کل انشاءاللہ اس مضمون کی ہم تکمیل کر لیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔